صحرائے عرب کی چلچلاتی اور سخت دھوپ میں ایک شخص اپنے سر پر چادر ڈالے مدینہ منورہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں گدھے پر سوار ایک غلام کو دیکھا تو اس سے کہا، گرمی بہت ہے، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو۔ غلام نے اس شخص کو پہچان لیا، فوراً اتر کر عرض کی، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ مگر اس شخص نے کہا، تم سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا۔ غلام نے پھر عرض کی، آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چلتا ہوں۔ مگر وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر غلام نے اس شخص کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ دونوں سوار جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگ اس شخص کو حیرت سے تک رہے تھے۔ دوستو، غلام کے پیچھے سوار ہونے والا کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کفر اور گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمعیں روشن کی، کیسر و کسرا کے غرور کو خاک میں ملایا، جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئیں۔ یہ محترم ہستی امام العادلین، غیظ المنافقین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ دراز قد، بھاری جسم اور سفید رنگت والے، جبکہ داڑھی مبارکہ گھنی اور گھنگریالی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی ہے۔ آپ اشراف قریش میں اپنی ذاتی اور خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے لیے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے، کئی معرکوں میں سپہ سالار کے فرائض بھی سر انجام دیے، جبکہ وزیر و مشیر کی حیثیت سے تمام اسلامی معاملات اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار رفیق کار رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی، عدل و انصاف اور خدا خوفی کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ جہاں آرام کرنا ہوتا تو زمین پر چادر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا تو اس وقت بدن پر موجود چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک عظیم سلطنت کے عظیم امیر ہونے کے باوجود عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کندھے پر پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ کسی نے عرض کی، اے مسلمانوں کے امیر، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ فرمایا، میرے پاس لوگوں کے وفد در وفد آتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اپنے دل میں فخر و بڑائی کی لہر محسوس ہوئی، لہٰذا مشکیزہ اٹھا کر اس لہر کو پاش پاش کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب تشریف لائے اور ان کے برتنوں کو پانی سے بھر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ آپ کی زبان اقدس پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ آخری عمر میں مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ سن 13 ہجری میں مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے اور 10 سال 6 ماہ تک فائز رہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
صحبت اور تربیت کا گہرا اثر تھا کہ اسلامی احکامات نافذ کرنے اور ان پر عمل کروانے میں کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بازار میں ایک بہت موٹا اونٹ فروخت ہوتے دیکھا تو پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ کے بیٹے کا ہے۔ فوراً بیٹے کو بلوایا اور اونٹ کے موٹا تازہ ہونے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی، یہ اونٹ سرکاری چراگاہ میں چرتا ہے، اس لیے اتنا فربا ہو گیا ہے۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا، اس اونٹ کو بیچ کر اونٹ کی عام قیمت اپنے پاس رکھ لو اور باقی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دو۔ کسی شخص کو کسی صوبے پر حاکم مقرر کرتے تو اس کے تمام مال اور اثاثوں کی فہرست لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ بعد میں جن افسران کے اثاثے زائد ہوتے اور وہ ان کی کوئی صحیح وجہ بیان نہ کر پاتے تو ان اثاثوں کو بیت المال میں جمع کروانے کا حکم فرما دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے تھے، لوگ تب تک راہ راست پر رہتے ہیں جب تک ان کے رہنما اور سربراہ راہ راست پر رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے معاملے میں کسی دوسری چیز کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام صوبوں کے گورنروں کے پاس یہ فرمان بھیجا کہ میرے نزدیک نماز تمہارے سب کاموں میں اہم ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر ہمیشگی اختیار کی، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ دیگر معاملات کو بھی ضائع کر دے گا۔ تاریخ عالم کے اس عظیم حکمران کی پوری زندگی عزت و شرافت اور عظمت کے کارناموں کی اعلیٰ مثال تھی۔ 26 ذوالحجۃ الحرام کی صبح ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم الحرام 24 ہجری روزہ رسول میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 537 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔